بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے بیٹے کی اولاد پیدا ہوتی تو وہ مجھے اپنا بچہ نہ دیکھنے دیتی۔ میں لاکھ منتیں کرتی مگر وہ روتے ہوئے کہتی، ماں جی میں آپ کو یہ بچہ نہیں دیکھنے دوں گی۔ پھر وہ اسی رات اس بچے کو لے جا کر کہیں دور پھینک آتی اور میرے بیٹے سے ہلا لے لیتی۔ میں بیٹے سے پوچھی تھی تو وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ہلا کے بعد میری بہو کا کوئی اتا پتہ نہ ہوتا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میری دو بہوؤں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، ایک دو بار انسان کے ساتھ ایسے عجیب اتفاق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شروع میں نے اس بات کے بارے میں زیادہ نہ سوچا، لیکن اب یہ تیسری دفعہ تھا کہ میرا بیٹا بہو بیا لایا تھا۔ نہ وہ مجھے رشتہ لینے بھیجتا، نہ ہی شادی کرنے سے پہلے اجازت لیتا۔ بس ایک دن اچانک سے کام عمر خوبصورت سی لڑکی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرتا اور کہتا، اماں یہ تمہاری بہو ہے۔ میں بھی خوش ہو جاتی، چلو مجھے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مصروف تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی جس نے سر پر سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی میرے سامنے موجود تھے۔ اماں اب دیکھتی ہی رہو گی یا راستہ بھی دو گی تاکہ میں اندر آؤں؟ میرے بیٹے نے بیزاری سے کہا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ اس کی نئی نویلی دلہن گھر میں داخل ہوئے۔ اماں دیکھو تمہاری خدمت کے لیے بہو لے آیا ہوں، میرے بیٹے نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آیا ہو۔ میں نے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھانا کھا کر آئے ہو؟ میں نے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں اماں، بیٹے نے انکار کیا۔ تو وہ برجی خانے میں آ گئی، روٹی ڈالی اور ٹرے میں سبزی اور روٹی رکھ کر ٹرے باہر لے آئی اور بیٹے اور بہو کے سامنے رکھ دی تو وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں وہی کرسی پر بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا اتنی حسین لڑکی کو کیا ضرورت میری عام سی صورت کے بیٹے سے شادی کرنے کی؟ میں سوچوں میں گھومتی کہ بیٹے کی آواز پر چوں، اماں چائے بھی بنا دیں، سر درد کر رہا ہے بہت۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی لائی۔ میں نے اس کے سامنے سے کھانے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی وہ لڑکی بالکل خاموش، دنیا جہاں سے بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر چائے پینے کے بعد بیٹا اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح اٹھی، سب کا ناشتہ بنایا، بیٹا ناشتہ کر کے کام پر چلا گیا تو بہو نے برتن اٹھائے اور کچن میں لے آئی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے سوال پر اس نے مجھے دیکھا۔ ماں جی، ہینا نام ہے میرا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کراچی میں، وہ مختصر سا جواب دے کر برتن دھونے لگی تھی۔ گھر میں کون کون ہے؟ میں نے اب کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ امی ابو، 1 بھائی اور 2 بہنیں۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں کی شادی میں تمہارے گھر میں کوئی شریک نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا تو حیرت سے اس نے مجھے دیکھا۔ مجھ بد نصیب کے حصے میں ماں باپ کے سائے میں رخصت ہونا نہیں لکھا تھا۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ وہ بچی میری وجہ سے دکھی ہو گئی تھی۔ پھر آئندہ سے میں نے اس سے اس کے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق کبھی کچھ نہ پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ شروع میں وہ بس گھر کا کام کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر سارا دن اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ بہو میرے پاس شام میں آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ میرا خیال رکھتی، اب مجھے بھی اپنی بہو سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ بیٹا تو صبح کا گیا، رات کو آتا، یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ میرے بیٹے کی شادی کو 9 ماہ ہو گئے تھے اور آج اللہ نے میرے بیٹے کو چاند سی گڑیا دی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی، لیکن نہ تو اس بچی کی پیدائش پر میرا بیٹا خوش تھا اور نہ ہی میری بہو خوش تھی۔ بہو نے تو مجھے اپنی بچی کی شکل کہیں بھی نہ دیکھنے دی اور روتے ہوئے بولی کہ ماں جی آپ اس بچی کو نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ میں نے فون کر کے اپنے بیٹے کو اطلاع دی تو اس نے بھی اسپتال آنے سے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہونے پر خود ہی بہو کو لے آؤں گا، وہ کام میں مصروف ہے۔ یہ میری تیسری بہو تھی اور اس سے پہلے دونوں بہوؤں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ نہ تو بچے کی پیدائش پر بیٹا ہسپتال آتا، نہ بچے کو دیکھتا اور نہ ہی بہو مجھے اس بچے کو دیکھنے دیتی۔ یہ ماجرا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، ایک جھلک مجھے تو دیکھنے دو، مگر بہو کسی بھی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ اب وہ رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی سینکیاں بند گئی تھیں۔ بیٹا بس خاموش ہو جاؤ، ایسے روتے نہیں، میں نے اپنی بہو کو سلاتے ہوئے کہا تو اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میں وہیں اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی اور اسے چپ کرانے لگی اور بولی کہ ٹھیک ہے، تم بچی مجھے نہ دکھاؤ مگر رونا تو بند کرو۔ اسے یوں شدت سے روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بیٹھے جا رہا تھا
عجیب عجیب سے وہم میرے دل میں گھر کر رہے تھے۔ پھر اچانک روتے ہوئے بولی، اماں میری بیٹی کے نصیب بھی مجھ جیسے ہوں گے، سیاہ اور طریق۔ اس نے آنکھوں میں آنسو سمائے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، اللہ نے سب کے نصیب اچھے ہی لکھے ہوتے ہیں، بس وقتی طور پر مشکلیں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بیٹے اور بہو کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی، تبھی بہو اتنی دکھی تھی۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے لکھے اور میرے نصیبوں کی سیاہی کا سایہ بھی نہ پڑے۔ میری بچی پر اس کی بات مکمل کرتے کرتے سسکیاں بن گئی تھیں۔ میں بہو کو گھر لے آئی، مگر بہو نے بچی کو ابھی بھی اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزرے تھے کہ ایک روز شام کے وقت بہو بچی کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد بہو گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ تم کہیں گئی تھی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا۔ جی ماں، ایک کام تھا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر کیے بغیر جواب دیا۔ بچی کہاں ہے؟ میں جو ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی اور کمرہ خالی دیکھ کر پریشان تھی، اب بہو کو بھی اکیلا دیکھ کر مجھے خوف لاحق ہوا تھا۔ میں اسے چھوڑ آئی جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ کہاں ہے دعا؟ میری بچی، میرے بیٹے کی اولاد، میرا لخت جگر، کسی سے بھی نہ پوچھے تم کیسے چھوڑ آئی؟ میں نے اس سے کندھوں سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ کتنے وقت بعد تو مجھے میرا گھر مکمل لگنے لگا تھا اور پھر سب کچھ اجڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے بولی، اس بچی سے آپ کے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس اس لیے میں اسے پھینک آئی ہوں، اور میں کسی بھی بات کا آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو حیرت کا مجسمہ بن گئی تھی۔ کیا واقعی یہی حقیقت تھی؟ بچی سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ میرے بیٹے کا خون نہیں تھی۔ ہنا نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا تھا، اور یہ ہنا کا کون سا روپ تھا جو میں نے آج تک نہ دیکھا تھا؟ اس نے آج سے پہلے تو کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کی تھی، پھر آج کیا ہو گیا تھا اسے؟ پھر اس دن کے بعد سے نہ ہنا میرے سامنے آتی، نہ مجھ سے کوئی بات کرتی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا کہ ایک دن میں صبح اٹھی تو مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ ہنا لڑ جگڑ کر اس سے طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ میں تو یہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ آخر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ ہنا کیسے جا سکتی تھی یوں اچانک، اور کہاں جائے گی؟ اس کے تو ماں باپ بھی اس سے ناراض تھے۔ یہ سب سوال مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن میں اپنے بیٹے سے کچھ نہ پوچھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح وہی کہانی سناتا کہ اس کی بیوی کا کہیں چکر تھا اور وہ اس گھر کی غربت سے پریشان تھی، اس لیے یہاں سے چلی گئی۔ جبکہ میرا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ہنا ایسی ہے۔ پہلے جتنی بھی بار بیٹا بہو لایا تھا، وہ نہ تو وہ مجھ سے بات کرتی تھی، نہ ہی میں ان سے۔ وہ بس اپنے کمرے تک محدود رہتی، اور جب گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، بیٹے کی ہر بات پر یقین کر لیتی۔ لیکن اس بار میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہنا اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے مجھے ہنا کے روپ میں بیٹی دے دی ہو۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی اور ہر وقت میری خدمت کرتی رہتی۔ جتنا وقت وہ میرے ساتھ رہی، اتنا تو میں جان گئی تھی کہ نہ تو وہ بچہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی تھی، اور نہ ہی یہ گھر اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا۔ میری تو جیسے راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر وقت ہنا کی فکر لاحق رہتی۔ سونے کی کوشش کرتی پر نیند نہ آتی، اور تو اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ سچ کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر تھوڑے عرصے بعد شادی کر لیتا تھا، وہ بھی چھپ کر، اور ہر بار بچے کی پیدائش کے بعد میری بہو وہ بچہ مجھے نہ دکھاتی اور کہیں دور پھینک آتی، اسے ناجائز کہہ کر، اور پھر طلاق لے کر چلی جاتی۔ ذہن میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ جس کے پاس تھا وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کیا سچ ہے جان کر رہوں گی۔ اس سب کے پیچھے کا راز مجھے جاننا تھا، حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ شاید میرا بیٹا کسی برے فعل کو سار انجام دے رہا ہو، نہ جانے وہ لڑکیاں کہاں سے آتی تھیں اور کہاں جاتی تھیں، لیکن میں مزید یہ سب ہوتے چپ چاپ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے حقیقت جاننی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی، جس کی اکلوتی بیٹی طلاق کے بعد اپنے میکے آ بیٹھی تھی۔ بہن بیوہ تھی اور بیمار رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بانجی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ میں نے بہن سے کہا تو اس نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھی اور اسے ہر وقت اپنی طلاق یافتہ بیٹی کی فکر لاحق رہتی تھی۔ اور جب یہ خبر بیٹے کو دی تو اس کی خوشی کے مارے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ میری بہن اور میں نے بچپن میں ہی ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ لیکن جب شادی کا وقت آن پہنچا تو میری بانجی نے اس شادی سے انکار کر دیا، اور پھر میری بہن نے اپنی بیٹی کی خواہش کے مطابق اس کی شادی کر دی، اور اب کئی سال گزر جانے کے بعد وہ طلاق کا دبا خود پر لگائے گھر آ بیٹھی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا، شاید میرا بیٹا میری بانجی سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بانجی سے کر دی،
اور بچے کی پیدائش تک مجھے انتظار کرنا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور سب کچھ بالکل صحیح ہو گیا تھا۔ جتنے شک و شبہات میرے دل میں تھے اپنے بیٹے کو لے کر، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا میری بانجی کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ میری بانجی میرے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی اور ہر وقت میری احسان مند رہتی کہ میں نے اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کیا، اور میں بھی ان دونوں کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو جاتی۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب میرا بیٹا ہاتھ میں بڑا سا مٹھائی کا ٹوکرا لیے گھر میں داخل ہوا اور مجھے پرجوش انداز میں بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس خبر سے میری بانجی اور میں بھی بہت خوش تھے۔ میری بہن تو اپنی بیٹی کی شادی کے چند دن بعد ہی چل بسی تھی۔ اب میری بانجی کا یہی میکا تھا، اور بیٹا میری بانجی کا بہت خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اسے بستر سے پیر نیچے تک نہ رکھنے دیتا، اور اسی طرح اس نے میری بانجی کو پورے 9 ماہ آرام کروایا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ گیا جب اللہ نے ہمارے گھر خوشیوں کی برسات کی۔ میرے بیٹے اور میری بانجی کا دامن خوشیوں سے بھرا۔ میرے بیٹے کا چاند سا بیٹا ہوا۔ میرا بیٹا باپ بننے پر بہت خوش تھا۔ میں نے پہلی بار بیٹے کو اتنا خوش دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہسپتال جا کر جانگتا تک نہیں تھا، اور آج پورے محلے میں خوشی سے مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ پہلی 3 بیویوں کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میری سمجھ میں بھی ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ بہو اس بار بھی مجھے اپنے بچے کو دیکھنے نہیں دے گی اور اسے کہیں پھینک کر میرے بیٹے سے ہلا لے گی، مگر اس بار تو معاملہ پہلے سے الٹ ہو گیا تھا۔ اب مجھے ہنا یاد آتی تھی، اور وہ جب بھی مجھے یاد آتی میں اس کی سلامتی کی دعا کرتی۔ ہنا میرے بیٹی کا ماضی تھا، وہ ماضی جو ایک راز تھا، اور یہ پہیلی ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد تو میرا بیٹا اور بہو بہت خوش تھے، میں بھی خوش تھی ان دونوں کے لیے، اور خاص طور پر اس بات سے میرے سارے شک و شبہات غلط ثابت ہوئے۔ میرا بیٹا کسی غلط فعل میں ملوث نہ تھا۔ ایک دن مجھے اطلاع آئی کہ میری نند دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ میں جنازے میں شرکت کے لیے اسی دن دوسرے شہر جا پہنچی جہاں میری نند کا گھر تھا۔ پھر سوئم تک وہیں رکی ہوئی تھی کہ نند کی بیٹی اپنے 3 سالہ بیٹے کو پریشان لیے گھوم رہی تھی۔ وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ بچے کو شدید بخار ہے۔ پھر میں نے اپنی نند کی بیٹی کے کہنے پر ان دونوں کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں بچے کا علاج کروایا۔ میں ہسپتال کے اندر بنے ہوئے میڈیکل سٹور سے دوائی لے رہی تھی کہ اچانک سے کوئی مجھ سے ٹکرایا۔ ٹکرانے والے کے ہاتھ سے فائل گر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک 1.5 سال کی بچی تھی۔ میں فائل اٹھانے کے لیے جھکنے لگی تو اس نے جو کہا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے کانوں میں ہنا کے نام کی آواز آئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی جس کا خود کا چہرہ چادر سے پلو سے ڈھکا ہوا تھا اچانک چھوٹ گیا۔ وہ واقعی ہنا تھی۔ میں اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ پھر میں اس کے پاس گئی، روتے ہوئے گلے سے لگایا اور اس سے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتانے کو تیار تو نہیں تھی، مگر میرے مجبور کرنے پر اس نے سب بتا دیا۔ وہ جان کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ہنا روتے ہوئے بتانے لگی، میری ایک الگ غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ میں اپنے کالج کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ملنے بلایا تو میں بھی چلی گئی۔ اس نے مجھے شربت پلایا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں جان چکی تھی کہ میری عزت نیلام ہو چکی ہے، لیکن اس نے اس سب کو اپنی محبت کا نام دے کر ٹال دیا۔ ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو ماں ہسپتال لے گئی۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ گھر آ کر اماں نے ابا نے بہت مارا اور کہا کہ میں اس لڑکے کو بلاؤں تاکہ وہ میرا اس سے نکاح کر کے مجھے یہاں سے رخصت کرے، کیونکہ میری آوارگی کا سایہ وہ اپنی دوسری بیٹیوں پر پڑنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے اسے کال کر کے وہ سب بتا دیا تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور یہ کہہ کر بات کاٹ دی کہ وہ بس مجھے پاگل بنا رہا تھا، وہ کیوں کرے گا مجھ جیسی آوارہ لڑکی سے شادی۔ پھر میں اپنا گھر چھوڑ کر ایک فلاحی ادارے میں آ گئی جہاں بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی اور ابا میری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ دن رات مجھے ختم کرنے کے پلان بنا رہے تھے، اس لیے موقع ملتے ہی میں گھر سے بھاگ گئی۔ اس فلاحی ادارے میں رہتے ہوئے مجھے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی، کیونکہ آپ کا بیٹا اسی ادارے میں جاب کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے اور پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میری زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا ہے، مگر اس شرط پر کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اس بچے کو اپنائے گا نہیں، اور اس بچے کی شکل میں اسے اور اس کی ماں کو بھی نہیں دکھاؤں گی اور اسے کہیں دور جا کر پھینک آؤں گی۔ میں نے اس کی شرط مان لی اور آپ کے بیٹے سے شادی کر لی۔
میری مجبوری تھی، میں پھر سے عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد میں آپ کے بیٹے کی ہر بات مانتی تھی اور جب بچی پیدا ہوئی تو اسے دوسرے شہر کے ایک فلاحی ادارے میں دے آئی۔ پھر ایک دن میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو بات کرتے سنا کہ وہ مجھے کسی آدمی کے آگے بیچ دے گا جس کے بدلے میں اسے بہت پیسے ملیں گے، اور یہی اس کا کام تھا۔ وہ اس ادارے میں آنے والی خوبصورت لڑکیوں سے دھوکے سے شادی کر لیتا اور جب اپنا جی بڑھ جاتا تو انہیں آگے بیچ دیتا۔ میں نے اس دن اپنے شوہر کی ساری بات سن لی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا مگر میں چپ چاپ سوئی رہی، اور پھر فجر کو اٹھ کر میں اس گھر سے بھاگ گئی کیونکہ میں مزید ایک دن وہاں رہتی تو وہ مجھے بھی بیچ دیتا۔ پھر وہاں سے بھاگ کر میں اس ادارے میں گئی جہاں اپنی بچی چھوڑ آئی تھی، اور بہت کوششوں کے بعد میں نے اپنی بچی ان سے واپس لی اور اس شہر میں آ کر رہنے لگی۔ اب میں ایک اسکول میں ٹیچر بن کر اپنا اور اپنی بیٹی کا حلال روزی سے پیٹ پالتی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو اس وقت میری آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اسے دیکھا، اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کے کیے کی معافی مانگی اور میرے پاس جتنے پیسے تھے اسے تھما کر اسے اور اس کی بیٹی کو پیار کیا، اور اتنی دیر میں میری نند کی بیٹی دوائی لے کر آ گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ یہ کیسی حقیقت تھی میرے بیٹے کی، میں نے اپنے بیٹے کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آج ہینا کی بات سن کر اپنی تربیت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گھر پہنچ گئی۔ گھر آئی تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا خوشحال گھرانہ۔ بانجی پاس آ کر بیٹھی اور اتنے دنوں کی روداد سنانے لگی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی تھی جب بھی وہ بتاتی کہ میرا بیٹا اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلے تو سوچا کہ ساری باتیں اپنی بانجی کو بتا دوں، پھر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رات ہو گئی اور بیٹا اور بانجی رات کا کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات سونے سے پہلے بانجی نے یاد دہانی کروائی کہ نیند کی گولی لے لیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ بنا نیند کی گولی کے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بہو کو کہہ کر بھیج دیا کہ میں گولی لے چکی ہوں، لیکن گولیاں ختم ہو گئی تھیں، اور پھر بستر پر لیٹتے یہی سوچتی رہی کیا مجھے ساری باتیں اپنی بانجی کو بتا دینی چاہیے۔ نہیں، اب تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی اس برے فعل کو ساری انجام دے رہا تھا۔ جب سے میری بانجی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اپنی پچھلی تمام بری عادات بدل چکا تھا اور دونوں بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، اور میرا بھی تو ایک ہی سہارا تھا۔ میں اب اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور پھر میں خود غرض ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا میرے بیٹے کا ماضی تھا اور اب وہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بھی ہنا کی بتائی ہوئی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اچانک سے مجھے بیٹے کے کمرے میں کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے کے پاس کھڑی باتیں سننے لگی۔ میں نے سب سن لیا ہے، میں آپ کی حقیقت سب کو بتاؤں گی۔ شرم نہیں آئی اپنی ہی بیوی کا سودا کرتے ہوئے؟ میری بانجی چلائی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی آواز آئی۔ تو میں زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا، اس لیے اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن کیا ہے نا تیرا دام ہی ایسا لگا ہے کہ میں لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مان گیا۔ اتنی رقم ملے گی کہ آرام سے عیش کروں گا۔ پہلے میرے بیٹے کے چیخنے کی اور پھر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ چل اٹھ، تیار ہو جا، میں ابھی کچھ دیر میں مالا مال ہو جاؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ بجا اور میرا بیٹا خوشی خوشی دروازہ کھولنے آیا تو حیران رہ گیا کیونکہ دروازے پر پولیس تھی، اور پھر ساری حقیقت بتانے کے بعد پولیس میرے بیٹے کو لے گئی۔ ایک ماں کے لیے بہت مشکل یا شاید ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکے، اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے میں مدد کی تھی۔ میرا بیٹا میرا اکلوتا سہارا تھا، چاہتی تو خاموش رہتی اور اپنا بڑھاپا سکون سے گزارتی، مگر ضمیر کی آواز نے خاموشی نہیں رہنے دیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کیوں نہیں دی، لیکن آج شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی، ورنہ میرا بیٹا دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کرتا تھا کہیں اس کا مکافاتی عمل اس کو نہ بھگتنا پڑ جاتا۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک اللہ نگہبان۔